السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نیو ناول لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کنول نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ اے مالک کون و مکان، اے خالق ہر دوسرا، مستجابی کے ہزاروں عد کھلی کلیوں سے بھرے، کاسائے دست دعا، اے مالک کون و مکان۔ موسم خاصا ابر آلود ہو رہا تھا۔ طویل سفر کرنے کے باعث اس کی کمر درد سے اکڑ گئی تھی۔ ٹانگا آہستہ روی سے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ انزلہ بڑی حسرت سے ارد گرد کے بدلتے ہوئے مناظر پر نظریں جمائے ان میں 15 سال پہلے کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 15 سال پہلے جب اس نے ٹھیک سے شعور کی سیڑھی پر قدم بھی نہیں رکھا تھا، تب زندگی کتنی خوبصورت تھی۔ صبح صبح ناشتے سے پہلے دادا جان اس کی ننھی سی انگلی سے تھام کر اسے اپنے ساتھ سرسبز کھیتوں کی سیر کروایا کرتے تھے۔ اس وقت صبح صبح دادا جی کے ساتھ ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرتے ہوئے صبح کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کرنا اور کچی سبزیاں توڑ کر بغیر دھوئے کتر کر کھانا اسے کتنا مزہ دیا کرتا تھا۔ ارد گرد دکھائی دیتے سب کھیت اور شیشم کے بلند درختوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے بے ساختہ نگاہیں وہ سہانی شامیں دھندلائی یاد کا لبادہ اوڑھ گئیں کہ جب وہ گاؤں کے دوسرے بچوں کے ساتھ مونگ پھلی، چلغوزے اور ریوڑیاں کھاتے وقت بی اماں کے گھر ٹی وی دیکھنے جایا کرتی تھی۔ بی اماں کتنا پیار کرتی تھی اس سے۔ بے اولاد ہونے کے باعث گاؤں کے تمام بچوں سے ان کا پیار مثالی تھا۔ اسے کبھی کبھی یاد آتا تھا جب اماں بھی دوپٹے کے پلو سے اس کے لیے کوئی خاص اسپیشل چیز نکال کر اس کے حوالے کرتی تھی، تو اکثر ان کا بھتیجا سنی اچانک کہیں سے ٹپک پڑتا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ انزلہ کے ہاتھ سے اماں بی کی دی ہوئی چیز چھین کر کھا جاتا تھا اور وہ منہ بسوڑ کر اسے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اکثر اس کی ماما اسے نہلا دھلا کر نئے صاف ستھرے کپڑے پہناتی تو حویلی سے باہر نکلنے پر سختی سے پابندی عائد کر دیتی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح چکر دے کر باہر نکل آتی اور جھٹ اماں بی کے پاس پہنچ جاتی۔ انزلہ ان سے اپنے گھر کی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ اس کی دادا جی گاؤں کے پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کی اچھی عادات اور نیک طبیعت کے باعث ہی گاؤں کے تمام لوگ ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ پورے گاؤں میں ان لوگوں کی سادگی، محبت اور مساوات کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جس وقت اس نے شعور سنبھالا اس وقت حویلی بہت آباد تھی۔ اس کے بابا کا شمار گاؤں کے حسین ترین مردوں میں کیا جاتا تھا۔ وہ پڑھنے لکھنے کے بے حد مشتاق تھے۔ خود اس کے دادا جی بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کی خواہش کے عین مطابق اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں تھے۔ لہٰذا جب ساتھ والے گاؤں سے میٹرک شاندار نمبروں کے ساتھ کلیئر کرنے کے بعد وہ شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گئے تو گاؤں کے چودھری کا منہ بن گیا۔ روایتی چودھریوں کی مانند ان کے گاؤں کے حکمران بھی اپنے علاقے کے لوگوں کی جاہلیت کے قائل تھے۔ پڑھ لکھ کر کوئی ان کے سامنے سر اٹھائے یا اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے یہ انہیں کسی طور گوارا نہیں تھا۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے چودھری اور اس کے بیٹے ان کے دادا جی کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے۔ اس کے بابا دانیال احمد کی تعلیم مکمل ہونے تک صبر و برداشت کا بے مثال نمونہ بنے۔ چودھری اور اس کے بیٹوں کی زیادتی برداشت کرتے رہے، مگر جوں ہی اس کے بابا دانیال احمد اپنا M.A انگلش مکمل کر کے گاؤں واپس لوٹے، وہ چودھری اور اس کے بیٹوں کے بے جا مظالم کو چپ چاپ برداشت نہ کر سکے اور کئی بار ان سے جھگڑا کر بیٹھے۔ بعد ازاں دادا جی نے ان کا ذہن بٹانے اور ان کی توجہ چودھری کی طرف سے ہٹانے کے لیے ان کی شادی انہی کی پسند پر شہر میں کنیز بیگم سے کر دی، جو یونیورسٹی میں ان کی کلاس فیلو رہ چکی تھی۔ کنیز بیگم ایک اچھی بہو ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ دادی ماں اور دادا جی دونوں ہی اپنی بردباری سے کام لے کر ان کی بدتمیزی کو نظر انداز کر دیا کرتے۔ انزلہ ابھی 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پیارے بابا جانی معمولی سے جھگڑے پر چودھریوں کے ہاتھوں بالآخر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی ماما
غم سے بچھاڑیں کھا رہی تھی۔ دادی کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ دادا یوں گمسم ہو کر رہ گئے تھے، گویا ان کے وجود میں جان ہی نہ رہتی ہو۔ حویلی کا واحد چراغ بجھ گیا تھا۔ پورا گاؤں دادا جی کے دکھ میں ان کے ساتھ برابر کا شریک تھا، مگر اس کے باوجود کسی میں چودھریوں کے خلاف بولنے کی ہمت نہ تھی۔ حویلی میں عجیب سی سوگواری بکھر کر رہ گئی تھی۔ وہ خود سہمی سہمی سی نگاہوں سے کبھی اپنی روتی بلکتی ماں کو دیکھتی تو کبھی دادا جی اور دادی ماں پر۔ پل پل قیامت سے گزر پڑی تھی۔ بابا کی رحلت کے بعد دادا جی نے ریٹائرمنٹ لے لی، جبکہ اس کی شہری ماں ان کے پہلے سے گھائل دل پر مزید زخم لگاتے ہوئے اپنی عدت پوری کرتے ہی اسے ساتھ لے کر شہر روانہ ہو گئی۔ جس روز وہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں سے شہر آ رہی تھی، اس روز اس نے پھر اپنے دادا جی اور دادی ماں کو روتے دیکھا۔ اپنے بابا کی رحلت کے بعد وہ یوں بھی گمسم ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ شہر آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ دادا جی شہر میں ہفتے دو ہفتے کے بعد اس سے ملنے آتے تو گاؤں سے اس کے لیے ڈھیروں چیزیں لاتے۔ وہ انہیں سامنے دیکھتے ہی بے حد خوش ہو جاتی۔ پہلے پہل شہر میں بالکل اس کا دل نہیں لگتا تھا، تاہم بعد میں جب وہ اسکول میں داخل ہو گئی اور اس کی کئی سہیلیاں بن گئی تو اس نے گاؤں سے دور ہونے کے غم میں ملول رہنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی مما کی دوسری شادی ہو گئی تو نانا نانی کی ضرورت بن کر رہ گئے۔ اکثر چھٹیوں میں وہ گاؤں آ کر اپنی دادی ماں اور دادا جی سے بھی مل جایا کرتی تھی۔ جن دنوں اس نے یونیورسٹی جوائن کی تھی، انہی دنوں اس کے دادا جی اپنی بیماری سے ہار مان کر زندگی کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ یوں ایک مرتبہ پھر اس کے اندر اداسی کا بسیرا ہو گیا۔ دادا جی کی رحلت کے بعد وہ گاؤں جا کر مستقل اپنی دادی کے پاس رہنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی مجبوریاں آڑے آ گئیں اور وہ چاہنے کے باوجود گاؤں نہ آ سکی۔ انہی دنوں یونیورسٹی میں ساول شاہ نامی شخص سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ شخص نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کا گروپ صرف 3 افراد پر مشتمل تھا، وہ زاویہ اور مہران شاہ، جو اس کے دادا جی کا لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا۔ تینوں مل کر پڑھائی کرتے اور ہنسی مذاق بھی۔ زاویہ مہران شاہ پر مرتی تھی، مگر وہ اس میں دلچسپی لیتا تھا۔ انزلہ اکثر اسے ساول شاہ کا جڑواں بھائی کہہ کر چھیڑتی تھی، کیونکہ دونوں کے ناموں میں گہری مشابہت تھی۔ تاہم ساول شاہ مہران شاہ سے دلی عناد رکھتا تھا اور اس کی وجہ سے انزلہ کو بخوبی معلوم تھی۔ یونیورسٹی سے ابھی وہ فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ساول شاہ منزل سے غائب ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اور مہران بھی جدا ہو گئے، کیونکہ تعلیم سے فراغت پاتے اسے ایمرجنسی میں اپنی مما کنیز بیگم کے پاس پیرس جانا پڑا۔ کچھ عرصے بعد وہاں قیام کے بعد وہ اپنا نانا کی وفات پر ان کے ساتھ واپس پاکستان آئی تھی۔ دوبارہ پیرس ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہاں کے اداس نظاروں میں اسے اپنے لیے کہیں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کنیز بیگم اس کی ضد پر اسے وہیں چھوڑ کر خود اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ پیرس روانہ ہو گئی، جبکہ وہ 2 دن بمشکل اپنے ننیال میں سوگواری کی نظر کرنے کے بعد آج چوتھے دن گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ کتنا بہت سا وقت چپ چاپ بیت گیا تھا۔ سنو، تمہیں اعتراف ہے نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ جائے نماز سمیٹ کر ابھی ارسلان حیدر کے کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی جب اس نے پوچھا۔ جواب میں وہ دوپٹہ کھول کر اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے بولی، ہاں، میں نے کبھی اپنے اس اعتراف سے انکار نہیں کیا۔ اچھا، کیا کر سکتی ہو تم میرے لیے؟ اگلے ہی لمحے کھڑکی سے ہٹ کر اس کے مقابل آیا تھا۔ جو تم کہو، چاہے تو جان لے لو، اف بھی نہیں کروں گی۔ امامہ حسن کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی، تاہم ارسلان حیدر نے اس کی طرف سے رخ پھیرا۔ مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو چاہیے وہ بتا دو۔ اس کے بستر کی چادر درست کرتے ہوئے وہ پھر مسکرائی تھی جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں تم بہت اچھی ہو۔ یقیناً جتنا پیار تم مجھ سے کرتی ہو دنیا میں کوئی اور لڑکی کسی اور لڑکے سے بھی نہیں کرتی ہوگی، مگر پھر بھی میں تمہیں بہت بڑی آزمائش میں ڈال رہا ہوں۔ بولو، اس آزمائش میں میرا ساتھ دو گی نا؟
امامہ کا نازک سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھا اور وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آزمائش؟ کیسی آزمائش؟ ہے ایک آزمائش جس میں مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسے از حد متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک بار اس سے وجہ بھی پوچھ چکی تھی مگر وہ ٹال گیا تھا۔ امامہ حسن کو اس کا یہ الجھا ہوا انداز پریشان کر رہا تھا۔ تبھی وہ اس سے پوچھ بیٹھی، پلیز ارسلان، صاف صاف بتاؤ نا، تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ ارسلان حیدر اس کے سوال پر قدرے مضطرب ہوتا ہوا پھر سے کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ ایک ایس پی ہے شجاع حیدر، اس کو اپنی بیٹی کے لیے ایک پڑھی لکھی گورننس کی ضرورت ہے، تو یہ کہ تم وہاں اس کے گھر جا کر کچھ عرصے کے لیے یہ جاب کرو گی۔ واٹ؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ حیرت سے اچھلی پڑی تھی جب وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، ہاں ابھی تم نے مجھ سے اقرار کیا ہے کہ تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ پلیز امامہ، اگر تم چاہتی ہو میری زندگی تمہارے ساتھ رہے تو پلیز۔ کیوں یہ جاب کیوں؟ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے امامہ، اس ایس پی کے پاس ایک ایسی فائل ہے جو تمہارے ارسلان کی جان پر بنا سکتی ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں سب کچھ صاف صاف بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر اس کے مقابل آتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہی تھا۔ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی، عائزہ، جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی نکچڑی مغرور بھی تھی۔ میرے دوست باسم نے اسے اپنی ضد بنا لیا تھا مگر وہ لڑکی کسی بھی طرح سے اس کے چکر میں نہیں آتی۔ نتیجتاً باسم نے یونیورسٹی سے فری ہونے کے بعد ایک روز اسے اچانک کنڈیپ کروا لیا۔ میری بدقسمتی کے دوستی کے لحاظ میں اپنے دیگر فرینڈز کے ساتھ تھا۔ باسم نے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیسا سلوک کیا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس وقت تو وہ کیس بند ہو گیا، لیکن اب ایس پی شجاع احمد نے اس کیس کو دوبارہ کھولا ہے۔ سنا ہے لڑکی کا بھائی شجاع کا کوئی قریبی دوست ہے۔ بہرحال ایس پی شجاع ہم چاروں دوستوں کے خلاف کیس مضبوط کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ تم تو جانتی ہو امامہ، اس وقت ریپ کی سزا سیدھی سزائے موت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس میں ایس پی شجاع نے باسم وغیرہ کے ساتھ میرے نام بھی ہٹ لسٹ پر درج کر رکھا ہے۔ جو ثبوت اس نے ہمارے خلاف اکٹھے کیے ہیں وہ فائل ہم 2 مرتبہ اس کے آفس سے اڑانے کی کوشش کر چکے ہیں مگر وہ بہت ہوشیار ہے۔ 2 مرتبہ ہمیں ناکامی سے ہمکنار کرنے کے بعد اب وہ فائل اس نے گھر میں لے جا کر رکھ دی ہے۔ اس کیس پر آج کل وہ گھر میں ہی رہ کر کام کر رہا ہے۔ امامہ، میں جانتا ہوں تم اصول پرست لڑکی ہو، تم کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتی، مگر میں بے قصور ہوں۔ تم کسی بھی طرح سے وہ فائل اس ایس پی کے گھر سے اڑا کر لے آؤ، پھر میں تم سے پرومس کرتا ہوں جو اصل گناہگار ہیں انہیں میں خود اس کے سزا دلواؤں گا۔ پلیز امامہ، ماما کو اس بات کا پتہ نہ چلے، پلیز۔ اس کے ہاتھ تھام کر کسی بچے کی مانند منت کرتا وہ کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ امامہ اس کی زبانی عجیب و غریب داستان سن کر بالکل ساکت رہ گئی۔ کیا عجیب شخص تھا وہ جو اسے مشکل میں ڈال کر اپنی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اچھی طرح سوچ لو ڈیئر، مگر اتنا ضرور یاد رکھنا، اگر وہ ایس پی اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا تو پھر ذلت کی موت قبول کرنے کے بجائے میں خود اپنے ہاتھوں سے مر جانا پسند کروں گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ کمرے میں ٹھہرا نہیں تھا بلکہ امامہ کا دل جیسے کسی خشک پتے کی مانند کانپ کر رہ گیا تھا۔ کتنی بڑی بات کہہ گیا تھا وہ شخص جس کے کانٹا بھی چبھتا وہ گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، جب تک امامہ حسن کے جسم کا روح سے تعلق برقرار ہے وہ تمہاری طرف ہوا کے گرم جھونکے کو بھی آنے نہیں دے گی ارسلان۔ یہ وعدہ ہے میرا خود اپنے آپ سے، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی مشکل میں کیوں نہ ڈالنی پڑے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ صرف ایک لمحے میں فیصلے کے بعد اس نے چپ چاپ پلکیں موند کر سر بیڈ کی پٹی سے لگا لیا۔ ہماری روح پہ جب بھی عذاب اتریں گے تمہاری یاد کو اس دل کی ڈال ہونا ہے۔ سبک روئی سے چلتی شفاف پانی کی ندی کے کنارے بیٹھی وہ ریت کے ذروں پر نگاہ جمائے ہوئے تھی جب شایان حیدر نے اسے پوچھا، تم سے ایک سوال پوچھوں ہنسا، ایمانداری سے جواب دو گی؟ ہاں پوچھو۔ اس کی نگاہ کا ارتکاز اب بھی قائم تھا۔ تب شایان نے اس سے پوچھا تھا،
تمہارے نزدیک اس کائنات کی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھوک۔ ایک لمحے کو سوچے بغیر اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ جب وہ بولا تو تم بھوک کے لیے رقص کرتی ہو؟ نہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں تم یہ سب شوق سے تو نہیں کرتی ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب تو بنا ہوگا تمہارے اس پروفیشن کا۔ اس کا لہجہ بالکل ہلکا سا تلخ ہوا تھا۔ آنسا کے لبوں پر بھی زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے شایان حیدر؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے آنسا، اب کہ اس نے احتجاجاً آواز بلند کی تھی۔ جب وہ ہنسی، کیا کرو گے ہر سوال کا جواب لے کر؟ زندگی میں بہت سے سوال الجھے ہوئے ہیں، اچھے ہی لگتے ہیں، لیکن میں الجھے ہوئے سوالوں کے ساتھ جینا نہیں چاہتا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی آنسا، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ تم کسی کے لیے شوق سے بناؤ سنگار کرتی ہو تو میرے اندر غم و غصے کی چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں کائنات کا سارا نظام درہم برہم کر دوں۔ تمہیں رحم کیوں نہیں آتا مجھ پر؟ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ آنسا کے لیے اسی لمحے سے کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تاہم چند لمحوں کی غیر محسوس خاموشی کے بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں ہلکی سی لغزش تھی۔ تم سے تعلق کے بعد میں نے کسی مرد کو اپنے قریب آنے کا موقع نہیں دیا۔ کب تک؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، آخر کب تک نہیں کرو گی ایسا؟ ہفتہ 2 ہفتے کے بعد تم پھر ایسا کرو گی، کیونکہ یہی تمہارا پروفیشن ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، تمہیں کس نے مجبور کیا ہے تم اس غلیظ لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق رکھو؟ تم بھی 2 حرف بھیج کر چلے جاؤ، یہاں فرق کسے پڑتا ہے؟ تمہیں نہیں پڑتا ہوگا، مگر مجھے بہت پڑتا ہے۔ اس کی تلخی سے کہنے پر عجیب شکستہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی نگاہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ شب ہجراں کی اذیت کی خبر کس کو ہے؟ میری مغموم محبت کی خبر کس کو ہے؟ کس کو احساس میری شدت جذبات کا ہے؟ میری حالت، میری وحشت کی خبر کس کو ہے؟ کون میرا مکان کی خبر رکھتا ہے؟ میری اجڑی ہوئی قسمت کی خبر کس کو ہے؟ کون آئے گا اے دل تجھ کو تسلی دینے؟ تیری اداس طبیعت کی خبر کس کو ہے؟ شفاف ہاتھوں کی خالی ہتھیلیوں پر نگاہ جماتے بہت مدھم لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے جیسے یہ نظم پانی کی سبک روئی چلتی لہروں کے نام کی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ سورج کی نارنجی کرنیں دن کے اجالوں کو الوداع کہتی، وہ گمسم سی اٹھ کر اپنی بلیک شراٹ کے قریب بڑھ گئی تھی۔ کہیں بے کنار سے رت جگے، کہیں زرنگار سے خواب دے۔ تیرا کیا اصول ہے زندگی، مجھے کون اس کا جواب دے؟ جو بچھا سکوں تیرے واسطے، جو سجا سکوں تیرے راستے، میری دسترس میں ستارے رکھ، میری مٹھیوں میں گلاب دے۔ ارسلان حیدر کی ہدایت کے عین مطابق اگلے ہی روز امامہ سادہ سے حلیے میں ملبوس ایس پی شجاع حسن کے خوبصورت بنگلے میں موجود تھی۔ چوکیدار نے اسے روک کر کہا تھا کہ صاحب نوجوان لڑکیوں کو جاب نہیں دیتے، لہٰذا وہ واپس چلی جائے، مگر اپنی محبت کے آگے سرخرو ہونے کے لیے وہ چوکیدار کی منت کر کر کے کسی نہ کسی طرح بنگلے میں گھس آئی تھی۔ چوکیدار نے اس کی جھوٹی مظلومیت کی کہانی سے متاثر ہو کر ایس پی شجاع کو اس کی آمد کی مطلع کیا تھا، اور اب وہ دل ہی دل میں قدرے کنفیوز تھی۔ وسیع ڈیکوریٹڈ ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہی تھی۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں ملازمہ چائے کی ٹرے لیے چلی آئی۔ امامہ ابھی چائے پی کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ ایس پی شجاع ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ ارسلان کی زبانی شجاع حسن کے بارے میں سن کر وہ اپنے ذہن میں اس کا خاکہ خاصا خوفناک بنا چکی تھی، مگر اس وقت جو شخص نہایت سلیقے سے اس کے مقابل آ کر بیٹھا تھا، بے شک وہ اپنے حسن اور وجاہت میں بے مثال تھا۔ السلام علیکم۔ اسے اپنے مقابل پا کر وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے والی شخصیت کا رعب ہی اس قدر تھا کہ لمحوں میں اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ سرسری سی نگاہ اس کے سادہ سراپا پر ڈالتے ہوئے وہ اطمینان سے اس کی مقابل ہی ٹک گیا تھا۔ میں جاب کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی سر۔ وہ اذیت پر
وہ ذات پر ضرورت سے زیادہ اعتماد رکھنے والی امامہ حسن ایس پی شجاع کے سامنے اعتماد سے بول بھی نہیں پائی تھی۔ کس جاب کے سلسلے میں؟ اس کے چہرے پر چھائی حد درجہ سنجیدگی امامہ کو مزید پزل کر رہی تھی۔ وہ اپنے پیپر میں بچی کے لیے ایک گورننس کی ضرورت کا جو ایڈ دیا تھا، اسی جاب کے سلسلے میں، بمشکل ہی صحیح مگر وہ کسی حد تک اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی۔ اچھا، لیکن اس جاب کے لیے میں نے اپنے ایڈ میں نوٹ لکھا تھا کہ یہ ملازمت صرف عمر رسیدہ خواتین کے لیے ہے جو چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کا بہترین تجربہ رکھتی ہوں۔ امامہ حسن کے علم میں یہ بات نہیں تھی، تاہم پھر بھی وہ فوراً لب کشائی کرتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں سر، مگر یہ جاب میرے لیے بہت ضروری ہے۔ بڑی دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا، آپ صرف ایک موقع دیں، میں پوری کوشش کروں گی آپ کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ اس وقت اس کے چہرے پر دنیا بھر کی مظلومیت جھلکتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایس پی شجاع حسن نے پھر سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ چند لمحوں تک کچھ سوچنے کے بعد اس نے باقاعدہ انٹرویو کا آغاز کیا تھا۔ امامہ حسن، کوالیفیکیشن گریجویشن کیا ہے سر۔ یہ دیکھیے، اس میں اسناد ساتھ لائی ہوں۔ اپنا شاندار تعلیمی ریکارڈ بڑے آرام سے اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ پھر بولی تھی۔ شجاع حسن نے سرسری سے اس کے کاغذات چیک کیے تھے۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ یہ جاب میری زندگی ہے سر۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں، رشتہ دار خود پر بوجھ سمجھتے ہیں، سب کی چاکری کرنے کے باوجود صرف کونسے اور درد ہی ملتے ہیں مجھے۔ اس لیے جب آپ کا ایڈ پڑا تو مجھے محسوس ہوا قدرت نے میرے تمام دکھوں کی تلافی کا انتظام کر دیا ہے۔ مجھے ایسی ہی جاب کی ضرورت تھی سر، جہاں عزت، حفاظت اور چھت یکسر میسر ہو۔ پھر بچوں سے دلی طور پر انسیت ہے مجھے۔ آپ دیکھیے کہ میں آپ کی بچی کو… اوکے، آپ کل سے تشریف لے آئیے گا۔ اس کی لمبی چوڑی رودات سے بیزار ہو کر اس کی بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ اس کے باوجود انسلٹ کے باوجود امامہ کی بادشاہ کھل اٹھی۔ اتنے گاہک بندے کو شیشے میں اتارنا بھلا اتنا آسان کہاں تھا؟ شجاع حسن کا ممنونیت سے شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ گھر واپس آئی تو ارسلان بے تابی سالن میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ فوراً لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا بنا مون؟ امامہ کا دل چاہا کہ اسے تھوڑا ستائے، مگر اس کی پریشان صورت دیکھتے ہوئے اپنا ارادہ کینسل کر دیا۔ کچھ نہیں بنا، بہت غلط جگہ پھنسا کر رکھ دیا ہے۔ خدا خدا کر کے اس گاہک انسان کو رضامند کر کے آئی ہوں۔ اور مون، یو آر ریئلی ویری گریٹ گرل۔ میں جانتا ہوں میری مون کبھی ناکام پلٹ ہی نہیں سکتی۔ انشاءاللہ اب جلد وہ فائل بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ چلو آج اس خوشی میں تمہاری پسندیدہ آئس کریم کھلا کر لاؤں۔ وہ از حد پرجوش تھا۔ نہیں شکریہ، اس وقت تھکن بہت محسوس ہو رہی ہے، کل صحیح۔ اوکے، ایز یو وش۔ ابھی ماما کو مقناطیسی نگاہوں سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ نفی میں سر ہلائے تو ارسلان نے بھی فوراً کندھے اچکائے۔ اوکے، ایز یو وش۔ ابھی مما کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے تمہارے معاملے میں خود ہی طریقے سے بات کر لوں گا۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ وہ بھلا اس کی کسی بھی بات سے اختلاف کرنے کی جرأت کہاں رکھتی تھی، سو فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارسلان محبت سے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے اگلے ہی لمحے تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی دہلیز سے باہر نکل گیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ آج پھر لیٹ ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے کی دہلیز پر رک کر قدرے نروس انداز میں اجازت چاہی تو اندر کلاس میں لیکچر دیتے سر زمان نے رک کر سرسری ایک نظر اس کے سادہ سے چہرے پر ڈالی، پھر حسب توقع اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، یس کم ان۔ تھینک یو۔ بہت مدب آواز میں ممنونیت سے ان کا شکریہ ادا کرتی وہ اپنی کلاس میٹ صبا احمد کے پہلو میں بیٹھی۔ شاروز آج بھی اس سے بے انصافی پر غصے میں تلملایا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا پرکشش شخصیت کے مالک سر زمان اپنے اصول و قواعد کے معاملے میں نہایت سخت ہیں۔ کلاس کے کسی بھی طالب علم کی جرأت نہیں تھی وہ ان کے پیریڈ کو بنک کر دیتا یا محض 2-4 منٹ ہی لیٹ ہو جاتا۔ وقت کی پابندی کے معاملے میں شاروز نے ان سے زیادہ سخت استاد نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہ خود لیٹ ہوتے یا غیر حاضر ہوتے اور نہ اپنی کلاس کے کسی اسٹوڈنٹ کو ہونے دیتے، خواہ وہ کتنا ہی بااثر یا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو۔ پوری کلاس میں انوشا رحمان واحد لڑکی تھی جس کے معاملے میں وہ بے حد نرمی کا مظاہرہ کر دیتے تھے، تاہم ان کے سخت مزاجی کے باعث کسی طالب علم میں اس بات پر احتجاج کرنے کی جرأت نہیں تھی۔
वो जितने असूलों के सख्त थे इतने ही तलबा और तलिबात के महबूब भी थे। अनुषा भी अभी कुछ ही माह कबल माइग्रेशन करवाकर इस यूनिवर्सिटी में आई थी और आते ही चाह गई थी। इससे पहले शाहरोज़ पूरी क्लास का हीरो था। सभी उस्ताज़ा भी इसकी जहानत के मुतारिफ थे, मगर अनुषा रहमान के आने के बाद इसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रही थी। इस दहान सी नाजुक दोशीज़ा ने जहानत, उम्दा इखलाक, खुश तबी, फर्माबरदारी का अर्ज़ के हर मैदान में इसे बुरी तरह पीछे धकेल कर रख दिया था। जब से वो इसके मुकाबिल आई थी, शाहरोज़ एक लम्हे के लिए भी सुकून का सांस लेने को तरस गया था। इसकी ज़िद और हसद में अब इसकी तवज्जो भी तालीम पर पहले जैसी नहीं रही थी, लिहाजा उस्ताज़ा की नज़र में वो अब इसका मुकाम भी पहले जैसा नहीं रहा था। इस बात का इसे दुख था। शाहरोज़ का बस नहीं चलता था वो कांच की पैकर को उठाकर यूनिवर्सिटी से बाहर फेंक दे। सरजमान का पीरियड ख़त्म हुआ तो अनुषा रहमान के पास रुक गया। मिस अनुषा, आज फिर आपने बहुत से अहम पॉइंट मिस कर दिए हैं। मेरा आखिरी पीरियड फ्री होगा, आप इसमें ये पॉइंट मुझसे दोबारा समझ सकती हैं। अनुषा ने इनके इस शानदार ऑफ़र पर फिर ममनूनियत से इसका शुक्रिया अदा करते हुए इस बात में सर हिलाया, जबकि इसकी पिछली रो में बैठा शाहरोज़ इस खुल्लम खुल्ला नवाजिश पर एक मरतबा फिर खून के घूंट पीकर रह गया था। बड़ा बासूल बना फिरता है, फंसा लिया होगा इस लड़की ने अपने चक्कर में। सख्त गुस्से के आलम में इसने अपने दोस्त से कहा था, मगर आवाज़ अनुषा के समातों से भी टकराई थी। सरजमान के बाद अगला पीरियड फ्री था, लिहाजा सभी स्टूडेंट अपनी अपनी जगह सीट छोड़कर क्लास से बाहर निकल गए थे, मगर अनुषा अपनी आंखों में आंसुओं को झलकने से रोकती वहीं बैठी रही। शाहरोज़ अपने एक दोस्त के साथ मिलकर नोट्स बनाने लगा था। नौशी, आज फिर तुम लेट हो गई, क्या बात है? घर में सब ठीक तो है ना? इसे अपनी सीट पर जमे देखकर सबा वकास ने पूछा था। पूरी क्लास में सबा वकास ही वही लड़की थी जिसे अनुषा ने सबसे पहले अपनी दोस्त बनाया था, और इसके साथ वो अपनी पर्सनल बातें और राज बिला झिझक शेयर कर लेती थी। इस वक्त भी इसके सवाल पर अनुषा की आंखें चुपके से भीग गई थी, ताहम वो लबों पर उदास सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, दर्द होते ही कई दिल में छुपाने के लिए, सबके सब आंसू होते दिखाने के लिए, उम्र तन्हा काट दी वादे निभाने के लिए, अहद बांधा था किसी ने आजमाने के लिए, कुछ देर दीवार पर रखते हैं वक्त इंतज़ार, कुछ दिए लाया हूँ पलकों पर सजाने के लिए, लोग ज़ेरे खाक भी तो डूब जाते हैं अदीम। वो बज़ाहिर तो मिला था एक लम्हे को अदीम, उम्र सारी चाहिए इसको बुलाने के लिए, कोई गम हो, कोई दुख हो, दर्द कोई हो अदीम, मुस्कुराना पड़ जाता है ज़माने के लिए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था अनुषा। इसकी उदास गज़ल के जवाब में सबा ने पुरशिकवा निगाहों से इसकी तरफ देखा, जबकि शाहरोज़ इसे घूर रहा था। अब ऐसा क्या पूछ लिया सबा ने जो मोहतरमा आंखों में आंसू भर लाई हैं? बज़ाहिर अपने काम में मगन इसने फिर करते हुए सोचा। जब अनुषा अपनी शफाफ हथेलियों पर निगाह जमाई से कतई तौर पर बताने लगी, आंटी मुझे मामा के पास भेजना चाह रही हैं सबा। बकौल इनके वो अब मज़ीद मेरा बोझ नहीं उठा सकती। ज़िंदगी एक बार फिर साबित हो रही है मेरे लिए। लम्हे में इन्हें आंखें नम हो गई थी। सबा ने अपनायत से इसके हाथ थाम कर आंसू पहुँचे। इसमें रोने की क्या बात है नौश? और फिर तुम्हारे भैया और मामा भी तो हैं ना? नहीं पापा मेरे लिए नहीं है, वहाँ सिर्फ मामा की हुक्मरानी होगी, और इनके लिए तो मैं आंटी से बढ़कर बोझ हूँ। ना चाहते हुए भी इसके लहजे में नमी घुली। शाहरोज़ खासा चिढ़ कर रह गया था। बी ब्रेव, तुम सदफ आंटी के पास क्यों नहीं चले जाती? आखिर वो तुम्हारी सगी मामा है। सबा के सादा अंदाज पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट अनुषा के लबों पर बिखर गई थी। नहीं डियर, मैं वो खिलौना हूँ जिससे मम्मी पापा वक्तन फ़वक्तन बारी बारी खेलते ज़रूर हैं, मगर दोनों को ही इस खिलौने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? तुम इनकार कर दो बस। नहीं यार, इस पर पापा खुद फ़ोन करके मुझे बुलाया है। पापा के चहेते बेटे की शादी है, और मुझे इस शादी में वही फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं जो आम किस्से कहानियों में कोई बिलावारिस लड़की सर अंजाम देती है। पापा का ख्याल है मुझे इस मौका से फ़ायदा उठाकर मम्मा के दिल में अपनी जगह बनानी चाहिए। जगह बनानी चाहिए। मम्मा साहिबा का दिल ना हो, कोई प्लाट हो गया। सच नौशी, सौतेली माँ वाकई बड़ी जालिम होती है। पता नहीं अंकल इनसे इतना डरते क्यों हैं। सबा को हमेशा की तरह इनके हालात
کی رداد سن کر غصہ آیا تھا، تاہم انوشا رحمان اب خود کو قدرے سنبھال چکی تھی۔ تبھی آنسو پوچھتے ہوئے بولی، پاپا بلڈ پریشر کے مریض ہیں صبا، وہ گھر میں فضول جھگڑے افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے بے دام غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اچھا چلو چھوڑو اس جھگڑے کو، یہ بتاؤ کب جا رہی ہو اسلام آباد؟ صبا نے اس کی آزادگی دیکھتے ہوئے فوراً یہ موضوع بدل دیا تھا۔ وہ اسے بتانے لگی، شاید اگلے ہفتے چلی جاؤں، تب تک پڑھائی کا زور بھی نہیں رہے گا، چھٹی آرام سے مل جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، صبا نے فوراً اس کی تاکید میں سر ہلایا۔ شاہ کا کام مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے دوست کے ساتھ چپ چاپ اٹھ کے کلاس سے باہر چلا گیا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ صاحب بھی کلاس میں تھے؟ انوشا نے اسے دروازے سے باہر دھکیلتے ہوئے نکلتے دیکھا تو اپنے گال پیٹ کر رہ گئی۔ جواب میں صبا کھل کر مسکرائی، کچھ نہیں ہوتا یار، مجھے تو خود جناب کے موجودگی کا علم نہیں تھا، ورنہ کلاس سے باہر کہیں بیٹھ کر اپنے دکھڑے رو لیتے۔ صبا کے جواب پر وہ بھی دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں صبا، یہ شخص مجھ سے حد درجہ بدگمان لگتا ہے، اس کے دوست مجھ پر فضول فکریں کستے ہیں، جہاں بھی ملتا ہے یوں دیکھتا ہے جیسے کھا جائے گا۔ میری سمجھ میں اس کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں آ رہا۔ چھوڑو یار، یہ جلتا ہے تیری شہرت سے، اور کوئی بات نہیں، چل کینٹین کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ صبا اس کا ہاتھ تھام کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو مجبوراً انوشے کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی۔ اگلے روز شاہ روز یونیورسٹی آیا تو اتفاق سے اس کا کلوز فرینڈ عباد کلاس سے غیر حاضر تھا۔ سر زمان کے پیریڈ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ آج انوشا اتفاق سے ٹائم سے پہلے کلاس میں موجود تھی۔ سر زمان کلاس میں انٹر ہو کر اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ شاہ زر عباد کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے اطلاع کیے بغیر کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی آج تک کبھی سر زمان کی کلاس بنک کی تھی۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے دروازے سے عباد کلاس کی طرف آتے نظر آیا۔ میں آئی کم ان سر؟ کلاس کی دہلیز پر قدم پہنچ کر اس نے نہایت ادب سے اجازت چاہی تھی، مگر سر زمان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ یہ کلاس میں آنے کا کون سا ٹائم ہے عباد؟ آپ کو شاید معلوم نہیں، میں وقت کی پابندی نہ کرنے والے اسٹوڈنٹ کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ وہ عباد پر گرجے تھے۔ تب شاہ روز فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شٹ اپ، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بدتمیزی کی اجازت دے سکتا ہوں۔ مس انوشا کا معاملہ سب سے الگ ہے۔ شاہ روز کے الفاظ نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی تھی، مگر وہ کہاں کسی کے روب میں آنے والا تھا۔ تبھی گستاخانہ انداز میں بولا، می نو ویل سر، آپ نہ بھی بتائیں تب بھی پوری کلاس جانتی ہے کہ ان کا معاملہ ہم سب سے الگ ہے۔ ایسی نازک اندام لڑکیوں پر آپ تو کیا کوئی بھی پروفیسر اپنے اصول سے منہ موڑ سکتا ہے؟ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ ہمیشہ مہربان رہنے والے سر زمان کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ پوری کلاس دم سادے بیٹھی تھی۔ شاہ روز نے اپنے ڈیسک کو زور سے ٹھوکر ماری اور اگلے ہی لمحے تن فن کرتا کلاس سے باہر نکل گیا۔ آئی ایم سوری سر۔ لاسٹ پیریڈ میں وہ سر زمان کے شاندار روم میں سر جھکائے ان کے مقابل صوفے پر بیٹھی ان سے ایکسکیوز کر رہی تھی، جب انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ سوری فار واٹ مس انوشے؟ ان کا انداز ہمیشہ کی طرح مشفق اور اپنائیت بھرا تھا۔ انوشے کا سر مزید جھک گیا۔ سر، آج بھی میری وجہ سے پوری کلاس کے سامنے آپ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل سے میں ہر ممکن کوشش کروں گی وقت پر کلاس اٹینڈ کر سکوں۔ اس نے ہاتھوں میں واضح لرزی سی۔ سر زمان نے زیر لب مسکرائے تھے، نہیں، آپ کو اس سلسلے میں معمولی سی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ روز ایک اچھا لڑکا ہے، اسے یقینی طور پر آپ سے کوئی دلی پرخاش بھی نہیں ہے، بس فضول میں خود کو آپ سے کمپیئر کر بیٹھا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابل آئے یا اسے نظر انداز کرے۔ بہرحال پچھلے کچھ دنوں سے آپ بہت پریشان دکھائی دے رہی ہیں، کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سر زمان اس کے مشفق استاد ہی نہیں بلکہ انتہائی مہربان دوست بننے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ انوشا کو ان سے اپنے مسائل ڈسکس کرنا اچھا لگتا تھا۔ میرا خیال ہے آج پھر کوئی آپ کو لینے نہیں آیا ہوگا، میں گھر جا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ ہی چلیے۔ ماں کی طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں ہے، ان سے دعا سلام کر لیجیے گا، راستے میں باتیں بھی ہو جائیں گی، اور پھر میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے پوچھے گئے سوالوں کا جواب میں کچھ کہتی، وہ خود ہی پھر سے بول اٹھے۔ جواباً ہمیشہ کی طرح وہ معذرت کرنے کی سوچ رکھنے کے باوجود ان کی آفر پر سر جھکا گئی تھی۔
جس وقت وہ اپنی کتابیں سینے سے لگائے سرزمان کے ساتھ ان کے روم سے باہر نکل رہی تھی، اس وقت شاہزور نے اپنے دوستوں کے درمیان کھڑے ہوئے اسے خاصی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس کے دوستوں نے بھی اسے سرزمان کے ساتھ گاڑی کے بیٹھتے دیکھ کر بڑے شریر انداز میں سیٹی بجائی تھی۔ شٹ، مجھے ایسی بدکار، مفاد پرست اور گھنی لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں۔ قریبی درخت پر مکہ رسید کرتے ہوئے اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اس کا دوست بلال کھل کر مسکرایا۔ بس کر یار، کیوں غصہ کر رہا ہے؟ جلتی ہے میری جوتی۔ میں اسے گھٹیا اور چال باز لڑکیوں پر لعنت بھی نہیں بھیجتا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارمان نے بمشکل اس کا کندھا تھپک کر اسے ٹھنڈا کیا۔ چھوڑو یار، کوئی کچھ بھی کرے تو کیوں فضول سے ٹینشن لے رہا ہے؟ نہیں، میں اس معاملے میں ٹینشن فری نہیں رہ سکتا۔ تم دیکھنا، اس انوشا رحمان کو میں نے زمین نہ چٹائی تو میرا نام بھی شاہزور افندی نہیں۔ دیکھتا ہوں میں کب تک سرزمان اس کی مٹھی میں بند رہتے ہیں۔ وہ چونکہ سرزمان سے بے حد اٹیچ تھا، لہٰذا اسے زیادہ تکلیف انہی کی انوشا پر مہربان ہونے کی تھی، وگرنہ ان میں اس جیسی سادہ سی لڑکی کو اپنے ایک توجہ بھری نگاہ کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ سرزمان ڈرائیونگ خاصی سلو کرتے تھے۔ انوشا پہلے بھی 2-3 بار ان کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی۔ سرزمان کی طرح ان کی اپاہج مما بھی سراپا محبت تھی۔ اپنے مستقبل کے لیے وہ جب بھی چپکے سے پلکیں موند کر کسی خیر کا خواب دیکھتی تھی، سرزمان کا گھر بڑی بے ساختگی سے اس کے تصور کے پردے پر جھلملا کر رہ جاتا تھا۔ ہمیشہ سرزمان کے مقابل آ کر بھرپور اعتماد رکھنے کے باوجود وہ کنفیوز ہو کر رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا دل ان کے قربت میں دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ جب گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا، آپ نے بتایا نہیں مس انوشے، آج کل آپ پریشان کیوں رہتی ہیں؟ وہ ذمہ دار اور بھرپور حساس مرد اس بات کا اندازہ بخوبی ہو چکا تھا۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اس پر اتنی گہری توجہ رکھتے ہیں۔ شاید تبھی سر جھکائے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس نے بتایا، بظاہر تو کوئی پرابلم نہیں ہے سر، مگر پھر بھی میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہلکوری لے رہی ہے۔ اصل میں میرے پاپا نے 2 شادیاں کی ہیں، پہلی اپنے گھر والوں کی رضامندی سے میری ماما کے ساتھ اور دوسری اپنی پسند سے اپنی ایک کلاس فیلو کے ساتھ۔ میری پیدائش کے قریباً 6 ماہ بعد ماما نے پاپا سے ڈائیورس لے لی تھی، کیونکہ وہ ان کی زندگی میں کسی اور کی مداخلت برداشت نہ کر سکی۔ پاپا سے علیحدگی کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے آئی تھیں۔ بعد ازاں ان کی شادی ہو گئی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور خود ملک سے باہر چلی گئی۔ ماما کے بعد 3 سال ماں نے مجھ پر اپنا پیار لٹایا، پھر ان کی رحلت کے بعد میں چھوٹی آنی کی تحویل میں آ گئی۔ کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہو گئی تو ان کی توجہ بھی بڑھ گئی۔ بچے ہو جانے کے بعد تو میں ان کے لیے جیسے ناقابل برداشت بوجھ بن گئی ہوں۔ حالانکہ بہت چھوٹی عمر میں میں نے نہ صرف ان کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا بلکہ ان کے بچے بھی کھلائے ہیں، پھر بھی وہ مجھ سے عاجز ہیں۔ اب انہیں شب و روز یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ کہیں میں ان کے شوہر کا ایمان نہ خراب کر دوں، اس لیے وہ مجھے پاپا کے پاس مستقل بھجوانا چاہتی ہیں، جہاں زندگی یہاں سے زیادہ عذاب ہوگی میرے لیے۔ اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ سرزمان روٹ بدل کر پھر اس سے پوچھ بیٹھے، کیوں، وہاں کیا پرابلم ہے؟ بہت ساری پرابلمز ہیں سر۔ اصل میں میری ماما اور میری بڑی آنٹی کی ایک ہی گھر میں شادی اکٹھی ہوئی تھی۔ ماما کا گھر اجڑنے کے بعد میری بڑی آنٹی کا پاپا سے اختلاف ہو گیا۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی ہے، زوار علی حسن، وہ آنٹی کے پاس ہی رہتے ہیں کیونکہ آنٹی اولاد نرینہ سے محروم ہیں۔ میں نے آج تک اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، نہ ہی آنٹی سے ملنے کی اجازت ہے، کیونکہ چھوٹی آنٹی جن کے پاس میں رہتی ہوں وہ بڑی آنٹی سے شدید ناراضگی کے باعث ان کا ذکر تک نہیں کرتی میرے سامنے۔ ادھر پاپا کی دوسری بیوی ان پر بری طرح قابض ہیں۔ پچھلے 20-22 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی پاپا کو اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ کچھ روز کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ سکیں۔ مزاجن بھی بہت تیز ہیں۔ یہ سب انکل کی معرفت میرے علم میں آیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آنٹی نے پاپا سے رابطہ کر کے میرے متعلق ان سے بات کی ہے۔ آنٹی کے کہنے پر وہ مجھے اپنے پاس بلانے پر رضامند ہو گئے ہیں، مگر میں جانتی ہوں وہاں جا کر پاپا کی سیکنڈ وائف کے ساتھ امن و امان سے رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس لیے ٹینشن لگی ہے۔ وہ کھل کر ان سے اپنا مسئلہ شیئر کر گئی۔ سرزمان کو اس کے
کہ اس اعتماد سے خاصا حوصلہ ملا تھا۔ آپ اپنی ماما سے اس سلسلے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ اس کا مدعا سننے کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ جب وہ بولی، شادی کے بعد ماما کے پاس میرے لیے مستقل کے ٹائم نہیں ہے۔ وہ ہر ماہ تھوڑے پیسے میرے نام پر بھجوا دیتی ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری بری ذمہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ نہیں، سمجھدار لوگ ایسی احمقانہ سوچ نہیں رکھتے۔ فوراً اسے ٹوکتے ہوئے انہوں نے گاڑی اپنے گھر کے سرخ گیٹ کے عین سامنے روکی۔ آئیے مس انوشا، ایک کپ چائے پی کر پھر آپ کے گھر چلتے ہیں۔ اپنی سیٹ چھوڑ کر وہ اب اس کی سائڈ کا دروازہ کھولے اسے کہہ رہے تھے۔ جواباً وہ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے ان کے ہمراہی میں فوراً ہی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اگلے 20-25 منٹ تک وہ ان کی ماں جی کے پاس بیٹھی ان کا حال احوال دریافت کرتے ہوئے سرجمان کی شخصیت اور ان کی فرمانبرداری کے قصے سنتی رہی۔ ملازمہ چھٹی پر تھی، لہٰذا چائے بھی سرجمان کو خود بنانی پڑی۔ اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیں، ان کا کمرہ صاف کریں، ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں، ان کی ماما کی خوب خدمت کریں، ان کے دل میں اپنا مقام مزید بلند کریں، مگر کچھ خواب صرف آنکھوں میں بسانے کے لیے ہوتے ہیں، تعبیر پانے کے لیے نہیں۔ سرجمان کی ذات سے وابستہ اس کا ہر خواب بھی تاعمر بے تعبیر ہی رہا تھا۔ جی تو جناب، یہ ہے ہماری آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں یہ ناول، یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کومنٹ میں اس بات کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔